بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، دبئی سے بڑی خبر آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں اور حکومتوں میں، سابق اور موجودہ حکومتوں میں جتنا اثر و رسوخ یا تعلقات اندر تک ملک ریاض کے ہیں، شاید ہی کسی اور شخصیت کے ہوں گے، اور انہوں نے بڑی مخبری کر دی ہے اور جو بتایا ہے کہ اس سسٹم کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ یہ کیا تفصیل ہے، ایکسکلوسیو خبر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ہم سے وہ مطالبات کیے جائیں مذاکرات کے دوران جو ہماری اوقات ہے۔ یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اور آرمی چیف نے جو کہا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، اور انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے، اور غلطی سے سبق نہ سیکھنا سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ انہوں نے کیا اشارہ دیا ہے؟ بڑی ایکسکلوسیو ویڈیو ہے ناظرین آج۔ یہ بتایا جا رہا ہے جاتی امراء کے ذرائع کی طرف سے کہ جو نواز شریف ہیں وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے سخت ناراض ہیں، اور موجودہ بحران میں کوئی کردار ادا کرنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پچھلی بار جو کردار انہوں نے ادا کیا تھا یا ان سے ادا کروایا گیا تھا لندن پلان کے موقع پر، اس کا پھر جو صلہ دیا گیا ہے، اس کے بعد اب وہ مزید ذہنی صدمہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ دونوں بھائیوں کی عمومی بول چال تک بند ہے، اور کئی روز ان کے درمیان فون پر بھی گفتگو نہیں ہوتی، اور نواز شریف آج کل اپنے نجی نوعیت کے کام کر رہے ہیں، جیسے ملازمین کو دیکھ بھال، اپنی زمینوں کی دیکھ بھال، اپنے بزنسز کی دیکھ بھال، اور اپنے رشتہ داروں اور ذاتی دوستوں کے ساتھ، یعنی غیر سیاسی سرگرمیاں 99% تک انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں، اور سیاست سے مکمل کنارہ کشی ہے۔ اور ان سے جب یہ کہا گیا پچھلے دنوں کہ آپ ماڈل ٹاؤن جایا کریں اور وہاں روزانہ ایک وفد سے ملا کریں، تو انہوں نے اس ایکٹیویٹی سے بھی انکار کر دیا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ پورے ملک کے میڈیا میں یہ خبریں شائع کروائی گئی تھیں، اور ساتھ ہی اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ وہ ہر صورت میں لندن جانا چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، یا جنیوا جانا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اب پاکستان میں مزید قیام نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن انہیں جانے نہیں دیا جا رہا، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کچھ دن رک جائیں، کیونکہ آپ کے جانے سے ہماری پولیٹیکل پوزیشن جو ہے وہ بہت خراب ہو جائے گی۔ اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ جاتی امراء میں قید ہیں، اور ان کے ساتھ وہی سلوک کر رہی ہیں ان کی بیٹی محترمہ مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب، جو اورنگزیب عالمگیر نے اپنے والد شاہ جہاں کے ساتھ کیا تھا۔ ناظرین، جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے ملک ریاض نے کیا کہا، اس سے آج کی اس ویڈیو کا آغاز کریں گے، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلائیں گے کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، یہ جو سسٹم ہے یہ اکیلا نہیں گرے گا، یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یا موجودہ جو حکومت ہے، یہ اپنے ساتھ پورے سسٹم کو لے کر گرنے والا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم بھی اسی پیکج میں شامل ہوگی جب یہ گرے گا سسٹم، اور یہ بھی اس کے ساتھ ہی اپنے انجام کو پہنچ جائے گی۔ یہ پیش گوئیاں کی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض نے دبئی میں اپنے دوستوں کا، جو بالکل کلوز سرکل ہے ان کا، دوستوں کا حلقہ احباب ہے، وہاں گفتگو کرتے ہوئے ملک ریاض، ناظرین آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے نواز شریف سے، آصف زرداری سے، عمران خان سے، اور سابق و موجودہ حکمرانوں کے ساتھ ساتھ جو ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی موجودہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ہماری آرمی کی، اور جو سابقہ ریٹائرڈ لیڈرشپ ہے ہماری آرمی کی، اور وہ کئی اشروں تک جو محیط ہے، اور بڑے بڑے جو سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں، جو ارب پتی اور کھرب پتی لوگ ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ بہت قریب ہیں، ان سب کے ساتھ ان کی روزانہ بنیادوں پر گپ شپ ہوتی ہے ٹیلی فون پر۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ سب سے باخبر شخصیت ہیں پاکستان کی،
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ آپ لوگوں کی توقع کے سے بھی بہت آگے کی چیز ہے، ایسا کہنا ہے ملک ریاض کا۔ اور یاد ہوگا ناظرین آپ کو کہ انہیں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے پر مجبور جب کیا گیا تو انہوں نے سخت ری ایکشن کا اظہار کیا تھا، حالانکہ اس وقت بھی آپ کو یاد ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کتنی سختی کر رہی تھی، لیکن ملک ریاض پر پھر وہ سختی نہیں کر سکی تھی، کیونکہ انہوں نے ایک سخت بیان ریکارڈ کراتے ہوئے جوابی حملے کی دھمکی دے دی تھی، اور پھر اپنے اثر و رسوخ کے بل پر پھر وہ بیرون ملک چلے گئے تھے، اور اسی وقت سے وہ دبئی میں مقیم ہیں۔ اب انہوں نے دبئی میں دوستوں کے ساتھ حلقے میں جو اہم انکشافات کیے ہیں وہ بھی آج کی اسی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ مزید شامل کریں گے کہ انہوں نے اور خاص بات کیا کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم جو ہماری ہیڈ لائن ہے کہ عمران خان کھپے، حکم آ گیا، دو ٹوک حکم آ گیا، اس کی تھوڑا سا اس کا پس منظر جان لیں، اور پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ اصل میں صورتحال ہے کیا، اور اس دو ٹوک حکم کے آ جانے کے بعد اب کسی کو سرتابی کی مجال نہیں ہے، اور 20 جنوری کے بعد جو معاملات ہیں وہ تیزی سے اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب محترمہ بےنظیر بھٹو کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تو گڑھی خدا بخش میں جو سوگوار عوام تھے وہ جذباتی ہو کر نعرے لگانے لگ گئے کہ پاکستان نہ کھپے۔ اس موقع پر آصف علی زرداری نے بڑے جہاندیدہ انداز میں انہیں ڈیل کیا، سمجھایا بجھایا اور نعرہ لگایا پاکستان کھپے، جو بعد ازاں کئی برسوں تک پورے ملک میں مشہور رہا۔ سندھی زبان میں ناظرین کھپے کا مطلب ہے چاہیے۔ بے نظیر کی شہادت کے صدمے پر جو جذبات میں مغلوب تھے کچھ لوگ، وہ اتنے آگے نکل گئے اس جذباتی کیفیت میں کہ انہوں نے یہ نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ پاکستان نہ کھپے، یعنی ہمیں پاکستان نہیں چاہیے۔ تو اس کے جواب میں جب زرداری نے کہا کہ پاکستان کھپے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان چاہیے۔ تو ناظرین اب آپ یہ دیکھ لیں کہ کچھ عرصہ پہلے یعنی 3-3.5 سال پہلے صدر جو بائیڈن نے نعرہ لگایا تھا کہ عمران خان نہ کھپے، کہ عمران خان نہیں چاہیے، اور اس پر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے من و عن اور فوری عمل درآمد کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا سائفر کے بعد جو کچھ ہوا اس ملک میں، کہ پھر جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ بھی اسی لائن پر چل پڑی، فوراً ہماری جو ملٹری بیوروکریسی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی اسی لائن پر چل پڑی، حتیٰ کہ جو ہماری اعلیٰ عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ ہے، وہ بھی آدھی رات کو کھل گئی تھی، کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا تھا کہ عمران خان نہ کھپے۔ اب جہاں سے عمران خان نہ کھپے کا حکم آیا، اب وہیں سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو نئے صدر ہیں، نو منتخب صدر ہیں، انہوں نے اب نیا حکم نامہ جاری کر دیا ہے کہ عمران خان کھپے، کہ عمران خان چاہیے۔ تو اب بھی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب اس وقت جو تمام ریاست کے ستون تھے وہ اسی ایک ہی لائن پر چل پڑے تھے، تو اب آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ 20 جنوری کے بعد تمام ستون اسی ایک لائن پر چل پڑیں گے۔ اعلیٰ عدلیہ میں جو ملٹری کورٹس کے حوالے سے آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے، اس کے جو ریمارکس آ رہے ہیں پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ اب اس نئی لائن کو، جو عمران خان کھپے والی لائن ہے، اس کے مطابق چل رہی ہے معاملہ سارا وہاں، اور اسی طرح کا وہاں سے فیصلہ آئے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اسے واضح اور دو ٹوک انداز میں صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ نہ صرف عمران خان انہیں جلد جیل سے باہر نظر آنا چاہیے، بلکہ وہ انہیں جلد از جلد اقتدار میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ویڈیوز ہم آپ کو بتا چکے ہیں، خبریں پہلے سے ہم دے چکے ہیں۔ اب اس حوالے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ واشنگٹن سے دو ٹوک حکم آ چکا ہے کہ عمران خان کھپے، عمران خان چاہیے۔ تو یہ معاملہ اب کس طرف جائے گا یہ اب آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن آج ہم تھوڑی سی اس حوالے سے وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے جو رازدان حلقے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بظاہر تاثر یہی ہے کہ شاید ابھی تک ابہام ہے، اندر کھاتے کوئی ابہام نہیں ہے۔ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اب بالکل کلیئر ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کے جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں جو باتیں ہو رہی ہیں وہاں تو صرف اب یہی فائنل ہونا رہ گیا ہے کہ عام انتخابات کب ہوں گے،
کیا یہ اپریل مئی میں ہوں گے یا جون جولائی میں؟ اب اس سے زیادہ کوئی ابہام نہیں رہ گیا۔ اس حکومت کا جو بوریا بستر ہے وہ لپیٹنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور ناظرین یہ تو ایک معلوم حقیقت ہے کہ ہر امریکی صدر نہ صرف اپنے ملک میں پوری ٹیم کے ساتھ برسر اقتدار آتا ہے بلکہ اپنے زیر اثر ممالک کی حکومتیں اور پالیسیاں بھی وہ اپنی پالیسیوں سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ تو یونی پولر ورلڈ کا مطلب بھی یہی ہے اور جو سپر پاور کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو سورج ہے جس طرح وہ پورے نظام شمسی کے ساتھ گھومتا ہے، تو اگر پوری دنیا میں اگر وہ سپر پاور ہے تو وہ صرف اپنے ملک میں اس نے حکومت نہیں کرنی ہوتی، وہ اپنا پورا جو نظام شمسی ہے اس کو ساتھ لے کر پوری دنیا میں گھومتا ہے۔ یہ ایک سیدھی سادی اور آسان سی مثال ہے۔ اور جو ہمارے حکمران ہیں ان پالیسیوں سے ہم آہنگ نہ رہیں تو جو ہماری 50 60 70 سالہ تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پھر ایوب خان، بھٹو، ضیاء الحق، پرویز مشرف اور عمران خان کی طرح ماضی میں بھی مختلف طریقوں سے ان حکمرانوں کے حوالے سے جو دو ٹوک حکم جاری ہو جاتا تھا کہ نہ کھپے، اور پھر وہ نہ چاہیے والے جو نہ چاہیے والی جو قسمت ہے اس سے دو چار کر دیے جاتے تھے، اور پھر ان کے جو فیصلے تھے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کسی کو کسی انداز میں، کسی کو کسی انداز میں منظر سے یا حکومت سے ہٹا دیا جاتا رہا، اور آج بھی پھر وہی کھپے اور نہ کھپے والا سلسلہ چل رہا ہے۔ اور جب تک پاکستان حقیقی معنوں میں آزاد نہیں ہو جاتا، اپنا معاشی حوالے سے بھی اور اسٹریٹجک حوالے سے بھی ہمیں اس کھپے اور نہ کھپے والے معاملے میں ملوث رہنا پڑے گا، یہ کہنا ہے ہمارے جو جہاندیدہ حلقے ہیں ان کا، اور یہ حقیقت بھی یہی ہے۔ ناظرین پاکستان کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے اور حکومت ہے ان کے رویوں میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اچانک حقیقت پسندی آ گئی ہے اور عاجزی بھی نظر آنے لگ گئی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور یہ آفٹر شاکس کس بات کے ہیں؟ یہ جو 20 جنوری سے تبدیلی آنی ہے یہ اس کے عکاس ہے، یہ اس کے آفٹر شاکس ہیں۔ جو 20 جنوری کو زلزلہ آنے والا ہے یا جو 5 نومبر کو زلزلہ آ گیا تھا جب ٹرمپ جیت گیا تھا، یہ اس کے آفٹر شاکس ہیں۔ ناظرین پشاور میں خیبر پختونخوا کی سیاسی قیادت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ان غلطیوں کو نہ ماننا اور ان سے سبق نہ سیکھنا اس سے بھی بڑی غلطی ہے۔ اسی اجلاس میں آرمی چیف نے افغانستان کے حوالے سے بھی بڑے مثبت اور محبت بھرے جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ افغانستان کے ساتھ صرف سرحد پار دہشت گردی کے حوالے سے جو دہشت گردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہاں سے، صرف اس حوالے سے ایک ایشو پر اختلاف ہے، اور جب تک یہ مسئلہ رہے گا، اختلاف رہے گا، باقی اس کے سوا افغانستان ہمارا بردر اسلامی ملک ہے، ہمسایہ ہے، اور اس سے اچھے تعلقات پاکستان کی ایک مستقل پالیسی ہے۔ ادھر ناظرین آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اچانک ان بدلے ہوئے رویوں کا اظہار اس بات کا عکاس ہے کہ پس پردہ بڑی ڈیولپمنٹس جاری ہیں اور رویوں میں چند ہفتے پہلے والی شدت اب نہیں رہی۔ 20 جنوری کے بعد رویوں میں یہ جو تبدیلی ہے وہ مزید واضح ہو کر سامنے آ جائے گی، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات میں حکومتی کمیٹی سے وہی مطالبات کیے جائیں جن پر عمل درآمد ہماری اوقات ہے۔ جن ایشوز پر کوئی فیصلہ کرنے کی ہماری اوقات ہی نہیں ہے وہ مطالبات ہم سے کرنا مناسب نہیں۔ پی ٹی آئی کو بخوبی علم ہے کہ ہماری اوقات کیا ہے، ایسا کہنا ہے رانا ثناء اللہ کا۔ ناظرین یوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے رویوں میں جو ترشی اور تنگی تھی اور کرختگی تھی وہ ختم ہو کر عاجزی آ رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنے لگ گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جن اسیروں کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہے وہ ہمارے دائرہ اختیار سے ہی باہر ہیں، اور 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کے معاملات اس سے بھی بہت آگے کی چیز ہیں، اور حکومت کی اتنی اوقات نہیں کہ جو معاملات اسٹیبلشمنٹ ڈیل کر رہی ہے حکومت ان پر جوڈیشل کمیشن بنا سکے۔ تو ناظرین رانا ثناء اللہ کا یہ بیان بھی ہماری ان پچھلی خبروں کی تصدیق کر رہا ہے
کہ حکومت پی ٹی آئی مذاکرات سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں معاملات ہی جو پی ٹی آئی کے نے لکھ کر دینے ہیں ان تیسرے راؤنڈ میں، وہ حکومت کے اوقات سے ہی باہر ہیں۔ اصل مذاکرات پس منظر میں جاری ہیں اور ان میں خاصی پیش رفت ہو چکی ہے، اور آپ کا یہ چینل یہ خبریں آپ کو بار بار دیتا آیا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین، خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے بھی آج تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ عمران خان نے بتایا ہے کہ اڈیالہ جیل میں پس پردہ ایسی کئی شخصیات آ کر ان سے مل رہی ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں اور مختلف تجاویز پیش کر رہی ہیں۔ بیرسٹر سیف کا یہ بیان بھی ناظرین ہماری ان خبروں کی تصدیق ہے جو پچھلے کئی روز سے ہم اپنی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ٹریک 2 مذاکرات پس منظر میں جاری ہیں اور ان میں بڑی پیش رفت ہو چکی ہے۔ ناظرین، موجودہ حکومت کے خاتمے اور نئے عام انتخابات کی طرف معاملات جا رہے ہیں اور 20 جنوری کے بعد ان میں اتنی تیزی آ جائے گی کہ لوگ حیران رہ جائیں گے، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ اور آخر میں ناظرین اب ایک بار پھر وہی بات کرتے ہیں کہ ملک ریاض کی اپنے دوستوں کے حلقے میں دبئی میں جو گفتگو ہوئی ہے اس نے تو ایک بھونچال برپا کر دیا ہے یہاں راولپنڈی اسلام آباد میں، کیونکہ ملک ریاض نے بڑے وثوق سے یہ خبر دی ہے کہ موجودہ حکومت ختم ہونے والی ہے، اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ صرف حکومت نہیں جا رہی بلکہ پورا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اور جو موجودہ پورا سسٹم ہے وہ گرنے والا ہے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ یہ سب کیسے اور کس وجہ سے ہوگا تو انہوں نے پنجابی میں جواب دیا اور کہا کہ جنہ ٹاوراں دیاں بنیاداں کمزور ہون وہ اپنے وزن نال ہی ڈگ پیندے آ، یعنی یہ اپنے بوجھ سے یہ خود ہی گر جائے گی، اس کو کسی دوسرے کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ ان کا ایک سمجھ لے کہ جملہ معترضہ ہے۔ ذرائع کا ناظرین یہ بھی کہنا ہے کہ ملک ریاض کا دعویٰ یہ ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ اور قومی اسٹیبلشمنٹ دونوں کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ موجودہ ہائیبرڈ سسٹم اپنی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے اس تک پہنچ چکا ہے، اسے اب اپنے منطقی انجام سے دوچار کر دیا جانا ہی مناسب ہے، اور ایک نئی شروعات کے لیے ملک میں نئے عام انتخابات کروا کر عمران خان اور پی ٹی آئی کو ملک کو بحران سے نکالنے کا ایک پورا موقع دیا جانا چاہیے۔ ناظرین، جو رات گزری ہے یہ ملک ریاض کی جو گفتگو ہے یہاں راولپنڈی اسلام آباد کے پاور کوریڈورز میں ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نون لیگ کے جو اہم سرکردہ لیڈر ہیں اس کے بعد ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں کہ یہ وہ بات ہے جسے ہم خفیہ رکھنا چاہ رہے تھے کہ آخر وقت تک ہم یہ ظاہر نہ ہونے دیں کہ ہمارا بوریا بستر لپیٹا جا رہا ہے یا لپیٹا جا سکتا ہے، لیکن ملک ریاض نے یہ کس نازک موقع پر ہمارے ساتھ یہ اتنا خوفناک سلوک کیا ہے کہ ہمارے جو اندر کی بات ہے، جو راز کی بات تھی، وہ انہوں نے یوں سرے بازار کہہ دی ہے۔ اور یہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف ہیں انہوں نے استعفیٰ دینے کی پیشکش کر دی ہے، لیکن ان کا استعفیٰ قبول نہیں کیا گیا، اور انہیں کہہ دیا گیا ہے کہ آپ کو جب استعفیٰ دینا ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا، اور آپ اکیلے استعفیٰ نہیں دیں گے، چاروں وزرائے اعلیٰ ایک ساتھ استعفے دیں گے، وزیر اعظم صاحب بھی خود بھی ساتھ استعفیٰ دیں گے، اور اس سے پہلے جو قومی اسمبلی ہے اور چاروں صوبائی اسمبلیاں ہیں انہیں توڑ دیا جائے گا، اور ملک میں ایک نگران عبوری حکومت کے قیام پر پہلے اتفاق رائے کیا جائے گا، نئے چیف الیکشن کمشنر کا بھی پہلے تقرر کیا جائے گا، یہ استعفے والے معاملات اس کے بعد میں ہوں گے۔ تو اس حوالے سے ناظرین ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو فروری کا جو پہلا ہفتہ ہے اس میں بڑی تیزی سے فائنل ہوں گی، اور اس حوالے سے جو بھی مزید پیش رفت ہوگی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ لیکن اب ایک بات آپ طے سمجھ لیں کہ جو بائیڈن کا نعرہ تھا کہ عمران خان نہ کھپے، وہ
20 तारीख को उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी और जो नया नारा होगा वो डोनाल्ड ट्रंप का होगा और फिर जो और हुक्म भी उन्हीं का चलेगा अब अगले 4 साल। और उनका नारा यही है कि इमरान खान खपे, यानी इमरान खान चाहिए। और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का नारा नहीं है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानी आवाम का भी नारा है कि इमरान खान खपे, इमरान खान चाहिए। और इमरान खान अल्लाह के फजल करम से आ रहा है, बहुत जल्द वो जेल से रिहा हो जाएगा अपने पूरी टीम के साथ, अपने तमाम साथी कारकुनों के साथ। और उसके बाद फिर जब आम इंतखाबात होंगे तो चारों सूबों और मरकज़ में पीटीआई की हुकूमत होगी, ऐसा कहना है। इस सारे मामलात से, इस खप्पे और ना खप्पे वाले इस फार्मूले से आगाह हलकों का अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।